اچھا موزی تنگ نے ریکارڈنگ ہو رہی ہے بیٹھ سے موزی تنگ نے آپ نے شیئر کر لیجیے پیج نمبر 129 1893 میں ڈیٹ آف برتھ ہے اور 1976 میں اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے. چائنا کا بہت بڑا کمیونسٹ پارٹی کا سیاسی لیڈر اور اس نے اس کا شمار 20ویں صدی کے عظیم کمیونسٹ جو لیڈرز ہیں ان میں ان کا استعمال ہوتا ہے, ان کا شمار ہے. موزی تنگ سوال ہے ہمارا موزی تنگ کے بارے میں میکسیمم جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو ہمارا پڑوسی ہے, دوسرا دنیا کی دوسری بڑی پاور ہے, اس لیے ان کو مکمل طور پر چائنا کو جو ہے وہ ایک طاقت معاشی طاقت بنا کر دنیا کے سامنے چائنا معاشی ریچ بن چکا ہے. اس کے پیچھے اس بندے کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تو زندگی کی لمبی بھی نہیں ہے, تقریباً 80 سال ان کی زندگی ہے. اپنے 80 سالہ اس حیات کے اندر انہوں نے جو بڑے بڑے کام کیے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. چائنا کے اندر کمیونزم کو لانچ کرنے والا یہ انسان تھا, ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا 20ویں صدی کے عظیم کمیونسٹ جتنے بھی گزرے ہیں ان میں موزی تنگ بہت بڑا نام ہے. موزی تنگ نے 19 نومبر 1893 کو چائنا کا مرکزی صوبہ ہونان میں کی بات مڈل کلاس فیملی سے تھا یہ بندہ. بچپن سے میری طرح باغی خیالات کا مالک, یعنی ظاہر زمانے سے ہٹ کے ریبل پڑھی تھی بھی میں ریبل والی سوچ, یعنی باغی والی سوچ, یعنی بالکل معاشرے سے سوسائٹی سے سوچ کے ہٹ کے اپنا ٹریک اپنا نظریہ, بچپن سے باغی سوچ کا مالک تھا. ایک نمایاں ریڈر بھی تھا. بچپن سے ہی اس کی طبیعت میں بے چینی اور بیقراری کا نمایاں عنصر, ہر وقت بے چین رہتا, بے قرار رہتا, انسیٹسفائیڈ پرسن, مطمئن نہیں کسی سے. 1918 میں اس اسکول کی تعلیم مکمل کر کے بیکنگ یونیورسٹی کی لائبریری میں ملازمت اختیار کی اس بندے نے. اچھا یہ یونیورسٹی میں لائبریرین درس و تدریس, ڈیفینیٹلی جب آپ کا انوائرمنٹ ایسا ہوگا آپ لائبریری تو آپ کا تعلق اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ٹیچرس کے ساتھ رہتا ہے, ان لوگوں میں کمیونٹی کے اندر. اور پھر اس کے بعد جس روم میں رہتے ہیں وہاں پہ طرح طرح کی کتابیں ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کا نالج بڑھتا ہے اور آپ یہ ماحول بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کسی کو بنانے میں بگاڑنے میں. یہاں اس کی ملاقات سوشلسٹ نظریات کے ہمیں 2 پروفیسر کے ساتھ, کتابوں سے نہیں بدلا, 2 پروفیسروں نے اس کو بدل کے رکھ دیا. 2 پروفیسر میں نے سوچ, دیکھو دلائل ہوتے ہیں, انہوں نے دلائل دیے کہ دیکھو سوشلزم جو ہمارا سسٹم آف گورنمنٹ ہے ڈیموکریسی سے بہتر ہے, کیسے دلائل کرے. پروفیسر جب بات کرے گا دلائل سے کرے, وہ قائل ہو گیا. اچھا ان کی رفاقت یعنی میں آ گیا بات, ان کی کمپنی, جیسے آپ میری کمپنی میں رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ نے فیری کرنا ہے, کمپنی کے اثرات ہوتے ہیں. ان کی رفاقت میں موزی تنگ مارکسسٹ کا حامی بن گیا, کمیونسٹ میں حامی بنا. 1921 میں دیگر رہنماؤں کے ساتھ مل کر چینی کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی. انڈرلائن کریں, پہلی مرتبہ چائنا کے اندر کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد رکھنے والا ایک بندہ تھا. کب ہوئی, کیسے ہوئی, ساری ڈیٹیلز. اچھا پھر کیا ہوا کہ ہونان میں اس کا سربراہ بن گیا. اس طرح موت چین ایک نیشنل لیڈر ہے, جیسے لائک آپ کو گھر کی مثال دیتے ہیں, جیسے کہ کہا جاتا ہے آپ کے نیشنل لیڈر. چائنا کا یہ بندہ نیشنل لیڈر جیسے امریکہ میں ابراہم لنکن, ٹھیک ہے. اصل حاضر میں ہیلری ایک ہسٹری میکنگ پرسنالٹی, حالانکہ ہسبینڈ پریزیڈنٹ تھا لیکن ہیلری سیکرٹری آف اسٹیٹ, شی از ایکسٹریملی کوالیفائڈ. اسی طرح کا بہت بڑا نام ہے. پر ایک بات, ایک پڑھا لکھا بندہ, پروفیسر کی رفاقت میں رہا, لائبریری میں رہا, یونیورسٹی میں رہا, وہاں خیالات اس کی بلڈ ہوئے اور اس نے پہلی کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی. 1893 میں پیدا ہونے والا بندہ جس نے 80 سال زندہ رہنے کے بعد 1976 میں مر گیا. اس بات سے میری بھی ڈیٹ بڑھ جائے گی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 1923 سے لے کے 1928 میں شنگھائی میں کینن کی پارٹی ہیڈ کوارٹر میں خدمات سر انجام دی. اس دوران اس نے آبائی صوبے ہونان سے مسلسل رابطہ رکھا اور کسانوں کو منظم کیا. ریکارڈنگ میں چیک کرنے میں آیا تھا, کسانوں کو, فارمرز کو, مزدور طبقے کو اس نے اکٹھا کیا. ٹھیک ہے. ایک چیز آپ چیز دیکھیں, آپ کو میں ذرا اپنی طرف سے اشارہ یوں کرتا ہوں, محنت کش طبقہ, ایگریکلچر بہت بڑی, دیکھو ایک سورس,
ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے ایگریکلچر کا, ان لوگوں کو موبلائز کیا اس نے. کن لوگوں کو سیل لگایا؟ موبلائز کیا کسانوں کو. ٹھیک ہے جی. اچھا, وہاں پر اس نے منظم کیا 24 میں کمیونسٹ پارٹی کو نیشنل پارٹی آف تائیوان کے ساتھ. دیکھیں آج کا بیٹا تائیوان کا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے. تائیوان کی پارٹی سے ٹوٹی, تائیوان کی پارٹی سے جوڑ دیا. دیکھو تائیوان چائنا کا حصہ تھا, چائنا سے الگ ہوا, اب تائیوان پہ جنگ ہے. چائنا کہتا ہے یہ ہمارا ہے, امریکہ کہتا ہے ابھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, انڈیپینڈنٹ ایک ہے یہ حصہ, ہم اس پر اپنا تسلط جمائے رکھیں گے. امریکہ بیسیکلی تائیوان پہ رہ کے وہ پورے ہمارے خطے کے اندر اپنا ہولڈ رکھنا چاہتا ہے. رشیا نے دھمکی دی ہے, آن دا ریکارڈ ہے چیز, رشیا نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ تائیوان کے اوپر اٹیک کرتا ہے, کسی حرکت کرتا ہے, اس پہ قبضہ کے اوپر, میں امریکہ پہ اٹیک کرتا ہوں. تو دشمنی انڈائریکٹ رشیا امریکہ دونوں کی, چائنا بھی انوالو ہے. چھوٹا سا انڈسٹریل انڈسٹریل اسٹیٹ. انقلاب جو آیا چائنا میں, وہ بیسک وجہ یہ تھی کہ ایک تو چائنا کی وہ معاشی حالت کمزور تھی, اور دوسری جو تھی غیر ملکی تسلط تھا. یورپ کے لوگ وہاں پہ آ کے بسنے شروع ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے چائنا نے آ کے. اچھا, امریکہ اس میں تسلط جمانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل کا مسئلہ صحیح ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. اسی میں قیادت جنگ کے ہاتھوں آ گئی. 25-26 میں موضوع تنگ چیف نے سامیوں پر تعینات کیا گیا, لیکن ایک بار پھر ہنان واپس چلا گیا. کمیونسٹ پارٹی نے مشترکہ کوشش 1926 نے چین کے جنگ باز آقاؤں نے ملک کا بیشتر حصہ آزاد کرا لیا. چائنا آزاد, 1 سال کا فرق ہے پاکستان اور چائنا کی آزادی میں, لیکن آج دیکھیے پاکستان کہاں پہ, چائنا کہاں پہ. ایسے لیڈر جب ملتے ہیں, جیسے لیڈر ہے تو چائنا کی تاریخ بڑھی ہے, کیا ایجوکیشن, کیا انڈسٹریلائزیشن, ایک معاشی ریچ ہے. پوری دنیا سے خائف ہے کہ ہر کنٹری میں دیکھیے پروڈکٹس چائنا کی پڑی ہے. امریکہ سے دیکھیے لندن میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں کچن, اب جدھر دیکھیں اس روم میں دیکھ لیں آپ کو ساری چائنیز پروڈکٹس نظر آئے. چائنا چھایا ہوا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ. تو میں سمجھتا ہوں مزدور کو اس نے عزت دی, مزدور کو موبلائز کیا, محنت کے طبقے کو سامنے لے کے آیا. بات 1924-26 کی دور نہ جائے نا, 60-70 سال پہلے چائنا کیا تھا, اس طرح کے لیڈروں نے کراپ کیا اس کنٹری کو لیا ہے. اور یہ جو چائنا میں جو انقلاب آیا کمیونسٹ کا, اس میں سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ مزدوروں, اسٹوڈنٹس اور یہ جو تھے نا بزرگ حضرات, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیے. میرے اسٹوڈنٹس یعنی کہ اسٹوڈنٹس کا اور جو لیبر اور شوم نے جنریٹ کیا, پورا ایک نیا معاشرہ بنایا. گڈ, صحیح ہے. اچھا, جلدی روسی حلیفوں نے, اچھا یہاں پر ایک چیز دیکھتے ہیں. اس طرح چائنا فوج چین کے جنوب مشرقی پہاڑوں میں گوریلا کاروائیاں کر کے اس نے روسی تعاون کے ساتھ 1931 میں سوویت جمہوریہ قائم کر دیا. رشیا میں کمیونزم تھا, رشین کمیونزم کو وہ سسٹم آف گورنمنٹ چائنا میں لانچ کرنے والا ایک بندہ تھا. سوشلزم کے قائل تھے 2 پروفیسر. ان کا ہمارے کلوز میں سسٹم چل رہا ہے رشیا میں, ہم اس کو یہاں لانچ کرتے ہیں. تو یہاں سے شروعات ہوئی. آپ اگر دیکھیں تو 1945 کی جو جنگ ہے, ایکچولی ڈیموکریٹک پاورز تھی, ڈیموکریٹک پاورز ٹکرائی ہیں کمیونزم کے خلاف. یہ جنگیں 2 نظاموں کے خلاف تھی, 2 سسٹمز کے درمیان, کمیونزم ورسز ڈیموکریسی. ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ ہے, کمیونسٹ مائنڈ سیٹ ہے. اشتراکیت اور جمہوریت کا ایک جھگڑا ہے. 1921 میں جب 1921 میں یہ جو کیا تھا, جب چائنا کا جو ٹیم تھا نا, اس نے بادشاہ کو ختم کر کے جمہوریت کو تب لانچ کر دیا 1921. اچھا, آج چائنا میں کون سا سسٹم آف گورنمنٹ؟ سوشلزم, تقریباً سوشلزم سے ملتا جلتا. لوگ اپنے قانون خود بناتے ہیں, نیم قاعدے خود بناتے ہیں. کیونکہ جب یہ بنا تھا نا موضوع تھا ملک کا سربراہ, تو اس نے اپنے مرنے تک مطلق نام حکومت کی تھی, یعنی 13 سال مطلق نام کے, اس کے بعد میں قوانین بنائی تھی, اس کی ڈیتھ کے بعد. بٹ سو لانگ اینڈ لانگ ڈسکشن ایسی ہے. سوشلزم, کمیونزم, ڈیموکریسی, پریزیڈنشیل سسٹم, یہ موضوعات ایسی ہیں اگر ان کو زیر بحث ہیں تو گھنٹوں چاہیے.
اور تھوڑا سا موضوع تو یہ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے چائنا میں؟ ہاں تقریباً وہ نظریات لوگ ہوتے ہیں وہ نظریہ ہوتے ہیں. دیکھو نظریہ بھٹو سے وہ نظریہ تو آج بھی موجود ہے. اس نظریے کے حامی لوگ آپ کو کیمرس پڑھ. اچھا اب ہم تھوڑی باتیں کرتے ہیں رشیا کے بارے سے. رشیا سے ایک سسٹم آیا ہے چائنا میں. 70 سال پہلے کیمونزم کا کوئی وجود نہیں تھا چائنا میں ایک چیز ایک سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ لانچ ہوا. اچھا اس میں دیکھو بھی دیکھتے ہیں. موز دنگ آباد ہونان میں واپس چلا گیا. کسانوں کی پہلی بغاوت کی قیادت کی یعنی آگے چیز بغاوت کی جنہوں نے کسانوں نے وہ لوگ جو گندم اگاتے ہیں چاول چنا زرعی اجناس اگاتے ہیں انہوں نے کی بغاوت اور اس نے ان کو لیڈ کیا. یعنی آگے بات یہ کیسے لانچ ہوا بندہ مزدور طبقے کو ساتھ لگایا. اچھا بغاوت اس بغاوت کی ناکامی کو پہاڑوں میں روپوش ہو گیا. ظاہری بات ہے بغاوت گورنمنٹ کے خلاف کی. گورنمنٹ آپ کو یا تو قید میں ڈالے گی یا قتل کرے گی. یہ غائب ہو گیا جیسے مشرف صاحب کے اوپر اچھا غائب ہو گیا روپوش ہو گیا. جو اس کے ساتھیوں نے اس کو گریلا جنگ کی تربیت دی وہاں پہ بھی سیکھا. یہ کمانڈو کی ٹریننگ لیتا رہا اس نے بھی سیکھا. پہلے وہ لائبریری میں تھا پھر روپوش ہوا. اس ٹائم کے اندر اس نے وار ٹیکنیکس کو سیکھا. گوریلا وار یہ کمانڈو ٹریننگ اس کی چلی. اس نے روسی تعاون کے ساتھ اچھا دیکھو رشیا اسے سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ رشین سسٹم ہی لانا چاہ رہا ہے چائنا میں اور رشیا کی بیک گراؤنڈ میں سپورٹ ہے. رشین نظریات کا پرچار کر رہا تھا چائنا. 1931 میں سوویت جمہوریہ قائم کرنے کی جلدی اس نے روسی حریفوں نے گریلا طریقوں سے ابتدا کر روایتی جنگ کے طریقے اپنا لیے اور وہاں سے مستقر قائم ہوئی ہزاروں میل کے اس طویل سفر کو تاریخی طور پر لانگ مارچ کا نام دیا. یعنی وہاں سے لانچ ہوا تھا لانگ مارچ. ہم لوگ یہاں سے روات تک 1500 بندہ پیدل چل کے جاتے. لانگ مارچ کس کے خلاف؟ بلوں کے خلاف. 50% بل ایکسٹرا آ رہے ہیں ٹیکسز میں اسکول کے پاس پلے کارڈ ہم نے ٹائم وہ آن دا ریکارڈ میڈیا پہ چیز آ جاتی ہے. لانگ مارچ میں اسکول. اچھا لانگ مارچ لانگ مارچ کی کامیابی کے بعد موز دنگ چائنی کمیونسٹ کا عظیم رہنما بن گیا. چائنا میں کمیونزم کا لیڈر اس حیثیت سے اس نے اپنی پارٹی کے رہنما وضع کیے. اب پارٹی بنتی ہے پھر بیٹا منشور ہوتا ہے کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں پارٹی کے پرنسپل بنے. اچھا یہ باتیں انگلش میں لکھو یا اردو میں لکھو نمبر برابر آتے ہیں. ذہن میں آتی بھائی جو کچھ آپ سنتے آپ اس کو انگلش میں لکھو یا اردو میں لکھو یہ میٹر نہیں کرتا. لیکن کم از کم جو کانٹینٹ ہم سیکھ رہے ہیں وہ کام کا کانٹینٹ ہے. وہ فضول چیزیں ہمیں سیکھ جدھر بھی جا کے ہم یہ کانٹینٹ ڈسکس کریں گے لکھیں گے اگلا غور سے توجہ سے پڑھے گا سمجھے گا. انٹرسٹنگ چیزیں کام کی چیزیں کیسے معاشرے بنتے ہیں کیسے حکومتیں بدلتی ہیں اور کیسے کامیاب نظام لانچ کرنے کے لیے لوگوں کی اسٹرگلز ایفرٹس ہوتی ہیں. ہم تاریخ کا مطالعہ کریں 70 سال پہلے چائنا کیا تھا اور آج یہاں تک پہنچنے کے پیچھے کن لوگوں کی بہتری شامل ہے. اچھا یہاں پہ کیا ہوا کہ لانگ مارچ کی کامیابی کے بعد موز دنگ چین کی کمیونسٹوں کا عظیم رہنما بنا. اس کی حیثیت سے اپنی پارٹی رسول ادا کیے اپنا سیاسی فلسفہ. اچھا بڑا میرے چینل کو سبسکرائب آپ کر لیجیے گا ٹھیک ہے. میں کسی چینل پہ آئی ٹی کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور باقی بھی آپ کی ایم اے اردو کی بھی ویڈیوز ہیں اور یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو کتاب. یہ بڑا کتاب آپ نے لینی ہے دیکھنے ڈوگرس کو کیپٹل پہ لگا رہی ڈوگرس کی بک آپ نے لیے پرانی ہے لیٹسٹ لینی ہے. آخر میں نمونے کے پرچے بنے ہوئے ہیں. یہ بک لینی ہے وہ بھی اردو والیوں نے اور یہ لینی ہے کتاب پولیٹیکل سائنس والی ہے ٹھیک ہے. والے کوئی نہیں والے تھوڑے والیاں کم ہیں والیاں زیادہ ہیں والے کم ہیں. لڑکے کم ہی آتے ہیں ماسٹرس میں کیونکہ لڑکوں کی گریجویشن ہی نہیں ہوتی. تو شاید ایک لڑکا ہے وہ میرے پاس بھی پڑھے کیا ہوتا ہے انگلش کرے لیکن وہ اس کو میں ادھر لے آؤں گا اس پہ لے آؤں ایم اے انگلش کر رہا ہے لیکن اینڈ ٹائم وہ یہی پڑھے گا. دیکھیں آپ کو شوق ہے نا انگلش میں لکھنے کا اور انگلش بولنے کا تو لو اسٹوریز لو ناول یا پوئٹری اس بہتر نہیں آپ یہ ماؤ پہ پریزنٹیشن دے دے جاتے ہیں. یہ پریزنٹیشن دے رہی ہے لوگ سنیں گے وہ دنیا بھر کے لوگ سنیں گے کیونکہ چائنا اس میں موجود ہے. ہر بندے کی نظر چائنا پہ کیوں سپر پاور ہے
कैसे बना, तो ये इसे इन्होंने बनाया है। ये क्या थे, ये गरीब घर के बंदे थे, मुतवस्सित फैमिली से, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बंदा। एक लाइब्रेरियन, आम लाइब्रेरियन, किताबें सारा दिन बच्चों को, लड़कों को देने वाला, लड़कियों को देने वाला, टीचरों को किताबें देने वाला। उधर लाइब्रेरी में प्रोफेसर तो आते तो रोज़ के फ्रेंड मांगते, फ्रेंड या बनी इकट्ठी, एक दो दिन चाय पी होगी, गप होगी, गप का नतीजा ये हुआ कि एक पार्टी की बुनियाद उसके नज़रियात उन प्रोफेसरों के इस पर असर कर गया। वो प्रोफेसर कायल थे सोशलिज्म के, उस सोशलिज्म से इंस्पायर होकर इसने बुनियाद रखी कम्युनिज्म की। तब 1921 तकरीबन 70-80 साल पहले। 100 साल पीछे चले जाएं तो चाइना में कम्युनिज्म का कोई वजूद नहीं, रशिया में था। सोशलिज्म से इंस्पायर बंदे ने, तो बच्चों ये था, याद रहेगा तारुफ, आपको बहुत याद रहेगा। मज़ीद इस पर इंशाल्लाह इसकी तस्वीरें चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट सैटरडे होगी ना, मज़ीद इसको नेट पे भी हम सर्च, विकीपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया में सर्च करें तो मज़ीद थोड़ा देखें, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देखें इस पर, थोड़ा वो वहाँ का दौर, क्योंकि उस दौर में कैमराज थे, उस दौर में कैमराज थे। आपको ये लीड, आपको स्पीच करता हुआ नज़र आ जाएगा, लीड करता हुआ नज़र मीटिंग में नज़र आ जाएगा। थोड़ा बहुत इसको देखेंगे तो मज़ीद, क्योंकि एक तस्वीर कहते हैं कि 1000 अल्फाज से बेहतर होती है। तो वीडियोस में 1-2-4 मिनट की वीडियो आपको सकता हूँ आ जाए। अच्छा, अब ज़रा जापान का, जब मुझे जापान बड़ा अच्छा लगता है, तो 4 बातें जापान की भी आ गई हैं। जापान सफ़ा 80 से उसके 2 शहर उड़ा दिए थे अमेरिका ने। आज एक सवाल है मेरा पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट से, मैंने नासिर साहब से भी सवाल किया है, तो हमारे इस कॉलेज के बहुत सीनियर टीचर हैं और लांच ही गर्ल्स के सेक्शन में उन्होंने किया था। अब अपनी MA के स्टूडेंट से सवाल करता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी वाले से। 1945 9 अगस्त नागासाकी 2 शहर अमेरिका ने उड़ा दिए न्यूक्लियर से, 10 लाख बंदा मार दिया उन्होंने। आज इस वक्त जापान जो है वो फिर अमेरिका का मायती है। वाई? क्या उन्हें अपने पुराने जख्म भूल गए हैं? ये क्या है पुरानी दुश्मनी, वो ये क्या चल रहा है? मुझे बात हजम नहीं हो रही कि इनकी पुरानी, रशिया आज तक वो जख्म अपने दिल में रखा, रशिया आज भी मुखालिफ है, जापान से ज़्यादा नहीं। जापान आज वो सब कुछ बुला गया है और उनके साथ खड़ा है। सुपर पावर है ना अमेरिका, इस वजह से उसके साथ रहना और अपने क्या जोग्राफियाई हाल मसला तो नहीं है, जगह ऐसी है कि मजबूरी है उसकी, ये वजह है। हो सकता है इस पर सोच रहे हैं, वो हमारे साथ क्यों नहीं आ जाता? हम ईरान, चाइना, रशिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, अफगानिस्तान, इंडिया तो हमारा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा पड़ोसी भी है। देखिए, हम बहुत बड़ा ब्लॉक बन रहे हैं और हम अपना एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मेरा एक आइडिया है, आप अपनी करेंसी लॉन्च करें, डॉलर ख़त्म करें, जो तेल बने इधर ही अपने खिले में तकसीम करें, बहुत आगे जा सकता है, या किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन ना जंगलात आपके पास हैं, जंगलात आपके पास, मादनियात आपके पास हैं। मुझे अपना एशिया में किस चीज़ की कमी? जापान में हमारे साथ आ जाए, वो गाड़ियाँ बनाता है हमसे ही, हाँ माल हमसे लेता है, मेटल हमसे, चीज़ें हमसे लेके बना के, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन के बाद चीज़ें बना के वापस आपको टोयोटा भेज रहे हैं। माल सारा लो इधर रशिया में जा रहा है, उनके पास मादनियात नहीं, वो चीज़ें आपसे ले लेके बना के वापस भेज रहे हैं। लेकिन वो अमेरिका की गोद में क्यों जब बैठ गया? वो तो पुरानी दुश्मनी थी अपनी, रशिया की पुरानी दुश्मनी जब लगा के बैठा हुआ है। जापान का, मुझे नासिर साहब कहना कि उनका मुआहदा होगा, जब भी कोई होगा तो हम इकट्ठे होंगे, मुआहदे में शामिल लोग होंगे। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा थोड़ा न्यूट्रल्स है, चलो वो एक साइड में। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान और पड़ोसी भी आपके साथ। पड़ोसी असला खरीदते हैं, शायद ये वजह है, कुछ इनकी भी कुछ समझ नहीं आ रही, ये किधर जाएंगे? यानी आप में, लेकिन आप हमारे पड़ोस में रहते हैं, दोस्ती आपने जाके वो रवात के मंदिर से निकालेंगे। कल जब लड़ाई होती है मुश्किल में, हम आपके पास आएंगे, रवात वालों को पहुँचते हम आपका दोबारा कर देंगे। आपने दोस्ती को दूर जारी किया तो ठीक है, पड़ोसियों के साथ जो होगा सो होगा, वो तो लग जाए, चैप्टर ही अलग है। लेकिन हमारे साथ चाइना खड़ा है। लेकिन एक और मसला है, क्या आज उसमें तो माइंड वाइंड अप करता हूँ,
200 साल ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है। कल कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की तसल्लुत से निकल के चाइना के तसल्लुत में जा रहे हैं। सी पैक का मंसूबा, चाइनीज़ इतनी ताकत के साथ हमारे फैसले वो करने लगते हैं। कल वो एक हमारी इकानमी उनके हाथ में चली है। देखिए चाइना आपका कर्ज उतारने की बात करता है, रहेंगे तो हम मकरूज, चेहरे बदलेंगे, सिस्टम तो वही रहेगा। आपने अपनी जगह गिरवी रख दी, आपने अपना सी पैक गिरवी रख दिया। शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि मुझे तो सी पैक का मनसूबा अगर कामयाब हो भी गया तो अपने लोग छलियाँ बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, जो कि देखो मेन जो क्रीम है वो तो वहाँ की होती है। आपने छलियाँ रोड के किनारे रख के लगा दी, वो जो कर लेने का तो चाइनीज अल्लाह माफ़ी, अल्लाह ना करे मेरे को में ऐसा वक्त है कि भाई से आप छलियाँ बेचे। इमरान खान ने बड़ी अच्छी बात की थी कि 75% हमारे लोगों में इंजीनियर्स में, हमारे लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है। ये बात है, काम नहीं करते, निकम्मे हैं, टैलेंट है। तो शायद इसी वजह पर वो मनसूबा ठप हो गया है। 50 में गए थे, 48 में गए थे जल्दी, क्योंकि देखे ना पाकिस्तान गवर्नर जनरल थे कायदे आज़म के फ़ौरन बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। तो कायदे आज़म की डेथ कब हुई है? 48। जैसी डेथ हुई कैपिटल खान लॉन्च हो गया एज अ प्राइम मिनिस्टर। कितना अर्सा जिंदा रहे? आप पिंडी वाले मार दिया, गोली मार दी, अभी कितने ऐसे जिंदा रहे? 6 महीने, चंद माह में 48 करवाने के लिए अमेरिका में गए थे ना, उन्होंने एक बात की थी कि अगर एशिया के जितने ममालिक हैं एक ब्लॉक बढ़ जाए ना तो हम पूरी दुनिया पे काबिज हो सकते हैं। ऐसे ही तो जापान बेटा जापान में फिर घूम के आ गया, फिर जापान हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा? मफादात नॉर्थ कोरिया भी तो उधर है, वो तो हमारे साथ है। नॉर्थ कोरिया हमारे साथ अगर कोई भी नहीं है, हमारे साथ नहीं है, हम अकेले हैं। वैसे हम अकेले हैं, हर बंदा अपने मफादात के लिए मसला जुड़ा हुआ है। पर ये बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, आपको मुबारक हो, आपने ये सब्जेक्ट रखा है। अब जवाब आप इंग्लिश में दें या उर्दू में दें, लेकिन जो जानकारी है, जो कंटेंट आपके दिमागों में जाएगा वो बड़े काम का है। और इंशाल्लाह दुआ है, ये मेरे स्टूडेंट्स कंपोजिट वाले हैं, इन्होंने कंबाइन 10 पर्चे देने हैं, लो ठीक ठाक इन पर, और राइटिंग स्किल्स इनकी भी बना रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है जिस तरह मेहनत करते रहेंगे तो काम हमारा होता रहेगा। कुछ ऑनलाइन स्टडी है, कुछ ट्रेडिशनल स्टडी है, ट्रेडिशनल ऑनलाइन तरीके से हम इंशाल्लाह तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें हमारा मौजूद क्या होगा? नेक्स्ट मौजूद बता दीजिए। आज माओ के बारे में हमने बड़ा कुछ जाना, मज़ीद इस पर हम डोगरी डिस्कस करेंगे। और अगली वीडियो में कोई अच्छा सा मौजूद मेरे ख्याल में जो ग्रीक्स की तरफ आते हैं, ग्रीक्स की तरफ आते हैं, सकरात को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, अफलातून को डिस्कस करेंगे, अरस्तु को करेंगे, ग्रीक्स प्लूटिकल जो फिलासफर है वो हमारे नेक्स्ट मौजूद है। हमने यूनान को, आज हमने चाइना को डिस्कस किया, कमिंग लेक्चर में हम यूनान को डिस्कस करेंगे। स्पार्टन्स, एथेंस, सेक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लूटो, ये सारे बड़े बड़े जो तारीखी शख्सियात हैं जिन्होंने बुनियाद रखी है सब्जेक्ट की। और आज वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट इंस्पायर्ड इन लोगों से। मौत तो कल की पैदावार है, ये तो कोई पुराना नहीं, तो नए आज असरे हाजिर का लीडर है वो कब्र मसीह। तो मेरा एक और बड़ा फेवरेट टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे, हम डीपली जानने की कोशिश करेंगे और उसकी हिस्ट्री पूरी ज़िंदगी की जानने की कोशिश करेंगे। और इब्राहिम लिंकन ने अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी। और आज जैसे कि सवाल है हिलरी क्लिंटन, बच्चों ये पंजाब यूनिवर्सिटी से सवाल है, तो हिलरी क्लिंटन का ताल्लुक इस जमात से है? कहीं हिलरी क्लिंटन का जमात इब्राहिम लिंकन वाली पार्टी से तो नहीं है? ये सर्च करके आइए नेक्स्ट। पर आज हमारा मौजूद ये नहीं था, मौजूद हमारा था चाइना। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी कीमती आराज़ से ज़रूर नवाजिएगा। आपकी राय हमारे लिए पेट्रोल का काम करती है। बहुत शुक्रिया।